بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الاحد الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدی لولا ان هدانا اللہ لقد جاءت رسولنا بالحق امی المکی المدنی القرشی حبیب الہ العالمین اشرف المرسلین خاتم النبیین شفیع المذنبین رحمت للعالمین بالخاتم محمد صلی اللہ علیہ وسلم الامام المظفر الشجاع الغضنفر قاسم طوبى و سخر فاتح باب الخیبر ساقی حوض الکوثر امیر المومنین علی ابن ابی طالب صلی وعلى اہل بیت الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذین عذب اللہ عنہم الرجس وطہرهم تطہیرا بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى صلی اللہ ساری تعریفیں اس ذات واجب کے لیے ہیں کہ جس نے محبت محمد آل محمد میں اس نظام امکان کو عدم سے وجود عطا کیا اور ہر شے پر محمد آل محمد کی محبت کو واجب قرار دیا، اور اسی عنوان کے تحت ہماری مجالس ہیں کہ مودت کا حکم ملا، تو مودت کے کچھ تقاضے بھی کیے گئے تھے، مودت کے تقاضے بھی کیے گئے، جیسے کہ سرکار کی ایک حدیث یوں ملی کہ جو عمرہ یا حج کے لیے جائے اسے چاہیے کہ وہ میری خبر پہ گیا۔ یہ جو آج ایک کھیل رچا ہوا ہے، ایک مسلسل ایک میڈیا مل گیا ہے، کچھ لوگوں کو پیسے والے بتا رہے ہیں کہ اب سرکار جو ہے چکے ہیں وہ بالکل، تو وہ کسی کی کچھ مدد نہیں کر سکتے، لیکن سرکار نے کیا کہا، جو میری خبر پہ آئے گا میں دیکھ رہا ہوں اسے، اور اتنا ہی نہیں کہ بس میری خبر پہ آئے، بلکہ کہا کہ جو میری خبر پہ آئے اور میرے چچا حمزہ کی خبر پر نہ جائے گویا اس نے مجھ پہ ظلم کیا، نہ صرف اپنی خبر پہ بلایا ہے بلکہ شہید کی خبر پہ بلایا حمزہ کی۔ اس طرح یہ بات قیامت تک کے لیے رکھ دی کہ شہید کی خبر پر سرکار نے کہا ہے جانے کے لیے، دلیل دے دیے خبر حسین پہ جانے کے لیے کہ حمزہ دین کی نصرت میں شہید ہوئے، تو اب جو سرکار کی زیارت کرے وہ حمزہ کی زیارت کرے، کیونکہ سرکار نے کہا ہے کہ اگر نہ کی تو ان پر ظلم کیا، تو کون سا مسلمان چاہے گا سرکار پہ ظلم کرنا؟ تو اب یہی وجہ ہے کہ حمزہ کا مزار بھی آباد ہے۔ اور ایک خاص بات معصومین سے جو ملی ہم کو وہ یہ ہے کہ معصوم نے فرمایا کہ اگر حمزہ کی خبر پہ جاؤ تو کچھ سامان خریدو، کچھ نہ کچھ وہاں سے خریدو۔ کہا کہ کس لیے خریدیں؟ کہا کہ حمزہ کی خبر کے پاس بستی بنی رہے، یعنی خبر تنہا نہ رہے بلکہ لوگ رہیں، بستی بنی رہے۔ تو کس طرح بستی بنی رہے گی؟ جب آپ وہاں کے بازار سے کوئی چیز خریدیں گے تو کوئی بیچنے کے لیے بھی وہاں ہوگا، جب آپ جائیں گے تو دیکھیں گے کہ حمزہ کے پاس آج تک بازار لگا ہوا ہے۔ وہ یہی ہے، یہ ارشاد معصوم ہے جس پر ہمارے مولا کے چاہنے والے عمل کرتے ہیں، جس کی وجہ سے آج تک حمزہ کے پاس لوگ جا رہے ہیں، ورنہ فراموش کر دیتے۔ اب بقی میں دیکھیے ہزاروں کا مجمع داخل ہوتا ہوا نظر آئے گا، لیکن کسی کو پوچھیے آپ کہ کہاں جا رہے ہیں نہیں معلوم، بس سب جا رہے ہیں، سب نکل رہے ہیں، نہ کسی کو سلام کرنے کا آداب معلوم ہے، نہ کسی کو خبر کی زیارت کے آداب معلوم ہے۔ کیوں کہ جنہوں نے سکھایا تھا ان سے منہ پھیر لیا۔ زیارت کے جو آداب ہیں، زیارت کا جو عقیدہ دیا ہے صادق علیہ محمد نے ہمیں کہ اگر کسی مزار پر جائیں تو سیدھے نہ چلے جائیں بلکہ پہلے باہر کر کے اذن طلب کریں، اجازت لیں، اور پھر زیارت آپ تنہا نہیں پڑیں گے۔ زیارت کے آداب میں یہ ہے
کہ پہلے لفظ تو اپنے لیے استعمال کریں گے کہ زیارت پڑھتا ہوں میں، اس کے ساتھ ہی پہلا سب سے بڑا احسان جس کا تم پر ہے والدین. جب کبھی زیارت پڑھو تو کیا کہو؟ پڑھتا ہوں اپنی جانب سے بعد میں نیابت میں والدین، پھر جملہ مومن و مومنات اور جتنے مرحومین ہیں، چاہے بھائی بہن ہو، چاہے عزیز اقربا ہو، جتنے چاہے نام لے لو، سب کو اللہ اتنا ہی ثواب دے گا جتنا آپ کے لیے. یعنی یہ کہ دامان کرم اللہ کا اتنا وسیع ہے کہ بڑی ایک زیارت جائے گی، اگر آپ 1000 نام لیں گے تو 1000 لوگوں کو بھی ایک ایک زیارت کا ثواب دے گا وہ. ایسا نہیں ہے کہ 1000 کا نوٹ ہے سب میں ایک تقسیم کر دیا جائے. وہ کریم ہے، وہ عطا کرنا چاہتا ہے. اچھا ہوتا کیا ہے، زیارت پہ گئے اگر آپ کسی معصوم کی قبر پہ تو اللہ کے فرشتے آپ کی طرف سے استغفار پڑھتے ہیں. ماشاءاللہ. جہاں زیارتوں کے بارے میں گفتگو چلی تو شہزادی فاطمہ زہرا سلام اللہ کی وصیت بھی ملی کہ یا علی آپ میری قبر پہ بھی آنا اور میرے بچوں کو بھی لانا. یہ دلیل ہے کہ ہمارے دنیا سے گزر جانے والے معصومین مرنے کے بعد بھی ایسے ہی دیکھتے ہیں جیسے ہم زندگی آنکھوں سے دیکھتے ہیں. جیسے کہ معصوم نے فرمایا کہ تمہاری نظر پلک بند کر لو، تمہیں معلوم نہیں کیا ہو رہا دنیا میں. ہمارے لیے جہاں تک اس صرف میں ہے جو ہیں ہم ہر شے کو دیکھ سکتے ہیں. نہ ہمارے لیے دیوار کا پردہ ہے، نہ ہمارے لیے فاصلوں کا پردہ ہے. یہی تو بتایا نا امام حسین نے کربلا کے معجزوں میں پہلا معجزہ جو بتایا وہ مسلم کو بتایا کہ ایک اشارہ کیا کہاں منزل سالبیہ جہاں حسین ٹھہرے ہوئے ہیں وہاں سے کوفہ کہاں ہے. آپ کوفے میں جا کے بھی اوپر کا منظر نہیں دیکھ پاتے، آپ کی آنکھوں کے لیے اب دوربین چاہیے. لیکن حسین نے بتایا کہ اگر معصوم چاہے تو پھر فاصلے کوئی معنی نہیں رکھتے دیکھنے والوں کے لیے. شہزادی زینب کو جو بتایا تھا منظر کہ مسلم بیٹھے ہوئے ہیں تلوار لے کے بڑھ رہا ہے تو ایسے دیکھے تھے جیسے قریب سے بڑھ رہا ہے پورا ہے. تو معصوم کے لیے نہ زمان کی قید ہے نہ فاصلے کی قید ہے. اور معصوم کی ایک بات معلوم ہوئی دو معصومین کی وصیت سے کہ معصوم کے مزاج یہ کہ کوئی ان کی قبر پہ آئے تاکہ وہ عطا کرے. وہ اللہ کا باب کرم ہے. کیوں بلاتے ہیں آپ کو کہ جو آئے گا ہم اس کی حاجت پوری کریں گے، جو مانگے گا دے دیں گے. اللہ نے اپنے خزانے ہمارے حوالے کیے تاکہ دنیا ہم تک آئے اور اللہ کے کرم سے پھیل جاؤ. اور سب سے بڑا ثواب جو بتایا تمام معصومین نے وہ زیارت امام حسین کا بتایا. امام حسین کی، امام مظلوم کی زیارت کا بتایا. اور اس کی راوی بھی بعض کتابوں میں وہ ہیں جن سے ہم ناراض ہیں، جو تھی اسی طرح کی جو ان سے ناراض ہوا جاتا کہ پوچھا کہ حسین کی قبر کا ثواب کیا ہے زیارت کا، تو کہا کہ میرے 70 حج کے برابر ہے. تو وہ کہتی ہیں کہ اس کے بعد میں نے تکرار سے اس لیے نہیں پوچھا کہیں سرکار کہہ دیں میرے 120 حج کے برابر ہیں، 140 حج کے برابر ہیں. انہیں یہ نہیں معلوم کہ سرکار کا ایک ہی عمل کا ثواب ہمارے لیے جنت کے وہ دروازے کھول دے گا اور وہ مقام عطا کر دے گا جنت میں کہ جس کا تصور ممکن نہیں ہے. کیونکہ حدیث میں ملتا ہے کہ ایک گناہ گار لایا جائے گا بازار محشر میں، لایا جائے گا زنجیروں میں جکڑا ہوا، تو اس کے پاس ایک نیکی ملے گی، ولایت مولا کائنات کی. بہت خوب. تو پوچھا جائے گا اس سے کہ بھئی اس نیکی کا صلہ کیا چاہتا ہے. تو بولا جس کی محبت یہ نیکی ہے اس کی ایک سانس کا ثواب چاہتا ہوں، جو شب ہجرت لی تھی علی نے تلواروں کی چھاؤں میں. تو وہ اس ایک سانس کا ثواب اتنا ہوگا کہ اس سے کہا جائے گا کہ تو جتنوں کو اپنے ساتھ جنت میں لے جانا چاہتا ہے لے جا، کیونکہ اس ایک سانس کا حساب کیا نہیں جا سکتا جس میں حیدر نے اللہ کی مرضی خریدی. وہ سانس معمولی سانسیں نہیں تھی مولا کائنات کی. اس اطمینان سے لیٹے تھے بستر پہ کہ اللہ نے کہا کہ بھائی کو بچانے کے لیے بھائی بستر پہ ایسے لیٹ جائے. فرشتوں سے پوچھا
मासूम से हमारे पास रिवायतें मौजूद हैं, कुरान में आयत मौजूद है कि वो लोग के जो अपना नफ्स बेचकर अल्लाह की रज़ाएं खरीदते हैं, कुरान के अंदर आयत मौजूद है। जब मौला कायनात सो गए तो जिब्राइल और मीकाइल से अल्लाह ने सवाल किया, तुम में से कौन है जो अपने भाई के लिए अपनी जान कुर्बान करना चाहे? तो फरिश्तों ने क्या कहा मालूम आपको? दोनों ने एक ही जवाब दिया, हम तो इसलिए जीना चाहते हैं कि तेरी इबादत करें। हम तो इसीलिए जीना चाहते हैं कि थोड़ी सी तवज्जो मेरी तरफ है, ज़्यादा परेशान सलवात पढ़ें। हम तो इसलिए जीना चाहते हैं कि तेरी ही इबादत करें, लेकिन कुर्बानी के जज्बे का इजहार नहीं किया। तो कहा कि जाओ, एक अली के पैंती ठहरे और एक सिराने ठहरे और सलाम पढ़ता रहे। सवाल अली को सलाम करता रहे कि जो अपने भाई के लिए तलवारों की छांव में ऐसे सो गए कि अल्लाह को इत्मीनान क़ल्ब अली पसंद आया कि हम रहें ना रहें, लेकिन हम जिन्हें चाहते हैं वो रहें। अली ने अपने से ज्यादा रसूल अल्लाह को चाहा था, तो कहा कि आप बच जाएंगे। एक ही सवाल किया मौला कायनात ने, कहा कि या अली, आज की रात मेरा बिस्तर तलवारों में घिरा हुआ है और मुझे हुक्म है कि यहाँ से चला जाऊँ, लेकिन शर्त यह कि कोई मेरी बिस्तर पे नजर आए और मुझसा कोई आप जैसा कोई दूसरा नहीं है जो मुझ जैसा नजर आए। सारी कायनात में अली के सिवा कोई दूसरा नहीं है जो फिर नबी की तरह नजर आए। उसकी वजह क्या है मालूम आपको? इन बातों को जिक्र नहीं किया जाता, बयान नहीं किया जाता, क्योंकि इसके अंदर फजाइल के समंदर हैं। सरकार जब सो जाते थे तो आपके रुखे ज़ेबा से रोशनी साथे होती थी, नूर साथे होता था। तो उस नूर की कैफियत ये होती थी कि अगर सुई गिर जाए तो तलाश कर ली जाए, यानी ये कि दिन की सी रोशनी होती थी। सरकार सोते रहते थे, कमरा कैसे रोशन होता था? जैसे दिन का तारा, सुई गिर जाए तो नजर आ जाए। और सरकार सीधी करवट सोते थे। तो अब एक बात है, इंसान बोलने में किसी की नकल कर ले, आजकल तो बहुत निकले हैं, प्रोग्रामिंग की सही आवाज बनाई जा रही है, चलने फिरने में किसी की नकल कर ले, मुमकिन है, लेकिन किसी से कहिए सोने में नकल कर ले, क्योंकि सोने में इंसान का इख्तियार खत्म हो जाता है। इख्तियार किसका बाकी रहता है? गालिब है, कुल्ले गालिब का। ना उसको नींद उसको बेहोश कर सकती है। किस लिए मौला का इंतखाब किया? अली के फजाइल बयान इसीलिए किए रसूल अल्लाह ने। क्या कहा? अली गालिब है, कुल्ले गालिब है, इस पर कोई गालिब नहीं आ सकता। तो फिर नींद कैसे गालिब आ जाती है अली पर? सोए रसूल की तरह, लेकिन उनका सोना हमारे सोने जैसा नहीं है। क्योंकि सरकार के लिए भी ये मिला कि सरकार सोते में भी वैसे ही देखते थे जैसे हम जागते में देखते। तो मौला कायनात में भी वो सिफत थी। अब बताओ, सोते में भी ऐसे देख रहे हैं जैसे जागते में देखते थे, और तलवारें लेके अतराफ लोग टहल रहे हैं, तो क्या आलम होगा? यदि नहीं है कोई दूसरा होगा तो पल भर में पता चल जाएगा, बिस्तर छोड़ देगा। मोहम्मद अली वफा ने कहा कि कोई दूसरा होता तो चल दे कर देता लोट पोट के बिस्तर इधर उधर पूरा, क्या कहते लोट पोट की हालत खराब हो जाती। लेकिन मौला इस इत्मीनान से सोए कि जब सुबह हुई तो वो लोग आए, इसी गुमान में है कि रसूल हैं। लेकिन देखिए आप, जैसे कि इब्राहिम के वाक़े में मिला कि पूछो तुम्हारे बड़े से, अगर वो जवाब दे तो वही जवाब मौला कायनात ने दिया। जब आके पूछा कि रसूलुल्लाह कहाँ है, तो कहा मेरे पास रखा ले। क्या कहने? ये नहीं कहा कि मुझे नहीं मालूम या कहाँ है। भाई कहाँ है नहीं जानता बोलते तो अली गलत था, क्योंकि अली के पास कायनात का इल्म मौजूद है, बेशक हर शय का इल्म है। लेकिन जब उन्होंने सवाल क्या किया, रसूल कहाँ है, मौला ने क्या जवाब दिया? मुझे सौंप गए थे। पूछने का हक उसे होता है जो सौंप के जाए। बेशक उनकी फिक्र को तोड़ दिया दूसरी तरफ, कहा कि तुम मुझे सौंप के थोड़ी गए थे। तो ये था हिजरत रसूलुल्लाह की और मौला कायनात का
نفس خدا کو خریدنا سونا. تو ایک سانس کی قیمت جتنوں کو چاہے جنت میں لے جا سکتی ہے. بے شک. ایسے ہی ایک آرٹیکل لکھا تھا کسی عالم نے کہ 10 جانور ایسے ہیں جو جنت میں جائیں گے. 10 جانور ایسے ہیں جو جنت میں جائیں گے. تو آپ کو ایک بات بتا دوں میں کہ اللہ نے اپنی تمام مخلوقات کی تسبیح رکھی. یہ اور بات ہے کہ ہم اس کا شعور نہیں رکھتے. ہمیں اس بات کا شعور نہیں ہے کہ وہ کیسے تسبیح کریں. جیسے کہ ایک عام بات ہے, وہاں بیٹھے ہوئے لوگ آپس میں اگر کچھ کہیں تو میں تقریر کرتے ہوئے سن لوں, کہوں تو مجھ سے تو بعید ہے. لیکن تخت پر بیٹھے ہوئے سلیمان نے ایک فاصلے پر چونٹی اپنے ساتھیوں سے جو بات کر رہی ہے سن رہے ہیں. تو یہ کمالات اللہ اپنے بندوں کو دے کے دوسرے بندوں کو کہتا ہے ایسے ایک شخص کی اطاعت کروا رہا ہوں جس کے کمال کا عالم ہے, اور جہاں سارے کمالات جمع ہو کے ملتے ہیں وہ ہے مولا کائنات. اس سے مظہر لجاب, ایک عجیب نہیں, مظہر لجائب ہے مولا کائنات. تو وصیت کی شہزادی نے کہ یا علی میری خبر پہ آنا اور بچوں کو لے جانا. تو پتا چلا کہ معصوم چاہتا ہے کہ اس کی خبر پہ آیا جائے, اس کی خبر کی زیارت کی جائے. یہاں پر ایک میسج یہ بھی ہے کہ والدین بھی اپنے بچوں کا انتظار کرتے ہیں. ہمارے جو والدین ہیں جو دنیا سے گزر گئے ہیں وہ خبر میں انتظار کرتے ہیں کہ ہمارے بیٹے ہماری ہم جیسا دیکھنے کے لیے مشتاق ہوتے ہیں نا ایک دوسرے کو. وہ تو اب مجبور ہیں, خبر میں ہیں, تو وہ خبر پہ آپ جب جاتے ہیں تو دیکھتے ہیں. اللہ انہیں دکھاتا ہے آپ کی خبر پہ جب جاتے ہیں. اور اگر نہ جا سکیں کسی وجہ سے, جیسا کہ ہم بہت فاصلے پہ آ گئے ہیں, تو ہم ثواب تو پہنچا سکتے ہیں, تحفہ بھیجا سکتے ہیں. جیسے کہ یہاں سے اپنے گھر والوں کو پیسے بھیجیں, تحفہ بھیجاتے ہیں نا. آپ یہاں کام کر رہے ہیں, وہاں گھر چل رہا ہے. تو یہ دنیا کا سسٹم ہے بھیجانے کا. تو کیا اللہ کے پاس سسٹم نہیں ہے بھیجانے کا؟ آپ کہیں بھی چلے جائیں. اسی لیے رک کے ایک بات کروں, ایک مرتبہ صلوات پڑھیے. بھائی مولا کے ارشادات یاد آتے ہیں, میں اس لیے سناتے جاتا ہوں کہ آپ لوگ بھی اس سے مستفید ہیں. مولا نے کہا کہ ہر مال کے 2 وارث ہیں. ایک اللہ کا نیک بندہ ہے, ایک اللہ کا گناہ گار بندہ ہے. تو فرما رہے ہیں اگر وہ اللہ کا نیک بندہ ہے, اللہ کا دوست ہے, تو سب سے بڑا دوست اس کا اللہ ہے. تو تم کو پریشان ہونے کی کیا ضرورت ہے اس کے لیے؟ کہ آپ کا وارث ہے, اگر نیک ہے, نیک بندہ ہے تو یعنی اللہ کا دوست ہے, وہ اللہ کو دوست رکھتا ہے, تو اب اللہ پہ بھی واجب ہے اسے دوست رکھنا, کہ نہیں؟ دوستی 2 طرفہ ہوتی ہے. اور اگر اللہ کا باغی ہے تو تم کس کے لیے پریشان ہو؟ یعنی اولاد کو پالو, پوسو, ان کا خیال رکھو, لیکن سوا بعض لوگ حدیں توڑ دیتے ہیں شریعت کی اولاد کے لیے, بیوی بچوں کے لیے. اس سے رکانے کے لیے کہا ہی مولا نے یہ نہیں کہا کہ بیوی کے لیے مت فراہم کرو, اس کی خواہشات کو پورا مت کرو. کہا کہ شرعی حدود کچھ دیے ہیں تم کو اللہ نے, ان حدود میں رہ کے تم قصبہ معاش کرو اور اپنے متعلقین کا خیال رکھو. یہاں پہنچی ایک حدیث اور حدیث سناؤ, صلوات پڑھ لیجیے. ہر شخص چاہتا ہے کہ اس کی عمر لمبی ہو, موت سے ہر ایک فرار چاہتا ہے, عمر لمبی چاہتے ہیں. تو اس کے لیے معصوم نے نسخہ بھی دیا. کوئی آپ کو ایسی بات نہیں ملے گی کہ جس کے بارے میں معصوم نے نہ بتایا, چاہے کوئی بیماری رہو, کوئی کیسے سے کیسا سوال ہو, معصوم نے ہر سوال کا جواب دے رکھا ہے. تو اب یہ جو عمر لمبی چاہتے ہیں لوگ, کیا کریں, کون سا عمل ایسا ہے جس سے عمر لمبی ہو؟ تو معصوم نے فرمایا کہ صلہ رحم, بہت خوب, صلہ رحم, اپنے متعلقین کے ساتھ نیکی, چاہے چھوٹی بڑی جیسی تم سے ممکن ہو سکتی. جیسے کہ غدیر کے لیے ملتا ہے نا, پوری دعوت نہیں کر سکتے تو ایک کھجور تو کھلا سکتے ہو محبت میں مولا کی. کیا آج غدیر کا دن ہے, منہ مٹھا کر لے میری طرف سے. اللہ کے پاس عمل کی کوانٹٹی نہیں دیکھی جا سکتی, بیردار کوالٹی دیکھی جاتی ہے, کس قدر خلوص سے آپ نے کھلایا. کہ آج غدیر ہے تو تم منہ میٹھا کر لو چونکہ تم مولا کے چاہنے والے ہو. تو یہ جو جذبہ ہے نا ولایت مولا کائنات کا,
یہ وہ ثواب عطا کرے گا جو کسی کو ملے گا نہیں. یہ خاص بندوں کے لیے، صرف مولائیوں کے لیے ایک خاص صلہ ہے. تو شہزادی نے کہا کہ میری مزار پر آؤ. اس کے بعد امام حسین کی میری وصیت خاص طور پہ تمام معصوم کو، اور اس کے بعد امام رضا کی میری وصیت. ہاں تاریخ میں یہ تو ہر امام نے کہا ہوگا، لیکن جو مشہور ہوئی وہ باتیں روایتیں وہ اس میں ایک امام رضا کی. کیوں امام رضا کی وصیت مشہور ہوئی؟ آج ایران ماشاءاللہ سے پورا شیعہ ہے، لیکن جب امام رضا گئے تھے اس وقت بنی عباس کی حکومت تھی، اور زیادہ تر لوگ اہل بیت سے ناواقف اور دور تھے. اہل بیت سے وہ تو امام رضا کا کرم ان پر کہ آج وہ ولایت میں ہیں. تو امام رضا نے بھی کہا کہ جو میری قبر کی زیارت کے لیے آئے گا، شب اول خبر میں اس کی زیارت کے لیے. یعنی دیکھیے آپ، سب سے کٹھن رات انسان کی زندگی کی جو ہے وہ خبر کی پہلی رات. جہاں ایسی جگہ اب دیکھیے، اگر خالی یہ سب ہم ایسے ہی موجود ہے، صرف اگر لائٹ بند کر دی جائے تو ہم پر وحشت آ جائے. بھائی اے سی بھی چلتا ہے، آپ کو معلوم کہ یہاں پہ کوئی پریشانی نہیں ہے، کوئی جانور آنے والا نہیں ہے، کوئی آپ کو گریس پہنچانے والا نہیں ہے، لیکن صرف چند لمحوں کے لیے بلب بند کر دیا جائے تو ہم سے برداشت نہیں ہو سکتا. تو خبر کی تاریکی کیسے برداشت ہو؟ تو اس میں نور لانے کا طریقہ کیا ہے؟ اگر تم امام رضا کے مشہد تک نہیں جا سکتے، کربلا تک نہیں جا سکتے، نماز پڑھنے کے بعد یاد تو کر سکتے ہو. سبحان اللہ، سبحان اللہ. جہاں ہو وہاں سے امام کو سلام کرو. ساری کائنات ان کی نظروں میں ہے. یہ سوچ کے مایوس مت ہو کہ بھائی اب ہماری رسائی نہیں ہے خراسان تک. نہیں، امام کی رسائی تو تم تک ہے. تو امام حسین نے بڑا اہتمام کیا. 3 وصیتیں کی تھی امام نے 3 وصیتیں کی تھی. اور کس سے کی تھی؟ بنی اسد سے. اچھا، یہ وصیتیں کیوں کی امام نے؟ بنی اسد سے کیوں کی وصیت؟ جو ہونے والے واقعات تو سب امام جانتے تھے، تاکہ قیامت تک آپ کو معلوم ہو کہ غریب اس بات کا انتظار کرے گا کہ اس کے چاہنے والے مزار پہ آئیں گے. جس سے ایک کو تنہا کر کے شہید کیا گیا، اس نے وصیت کی خاص طور پہ کہ دیکھو یہ جو زمین خریدی ہے ہم نے تمہیں واپس دے رہے ہیں. ہم تو 10ویں محرم کو قتل ہو جائیں گے، اس کے بعد ہماری مزاروں کی خبر چھوڑ کے زمین چھوڑ کے باقی پوری زمین تمہاری ہے. لیکن تم سے ہماری 3 خواہش ہے. ایک، جب ہم قتل ہو جائیں تو ہمیں تبدیل کر دیں. دوسرے، جو کوئی ہماری خبر کا نشان پوچھے اسے بتانا. امام نے یہ کیوں کہا معلوم آپ کو؟ ایک عرصے تک امام کی خبر کے اطراف پہرا لگا رہا کہ کوئی خبر پہ آنے نہ پائے. تو جو چاہنے والے تھے انہوں نے دل میں خبر بنائی تھی، بتاتے کہ فلاں مقام پر امام کی خبر، دور سے گزر جانا، زیارت کرتے ہوئے ٹھہرنا نہیں. کیونکہ بنی عباس کی حکومت تھی. بنی عباس کا ایک شخص ایسا بھی گزرا ہے بنی عباس میں کہ جس نے محرم میں اپنا دستور بنا لیا تھا کہ آ کے کربلا میں ٹھہر جاتا اور زائروں کو سزا دی جاتی. جو حسین کی زیارت کے لیے آتے خاص طور پر ان کے لیے. تو اب آپ جذبہ دیکھیے، زائر کا جذبہ کیا ہوتا ہے اور کرم امام کا کیا ہے. اس نے پہلے اعلان کیا کہ جو آئے گا اس کا ہاتھ کاٹ لیا جائے گا. امام کے خبر کے لیے، زیارت کے لیے لوگ لائن بنا کے ٹھہر گئے، ہمارا ہاتھ کاٹ لو، ہم امام کی زیارت کریں. کہا کہ ایک ہاتھ ایک پیر کاٹ دیا جائے گا. کہا کوئی بات نہیں، ہم جی لیں گے لیکن پہلے زیارت کریں گے. تب اس نے ایک عجیب اعلان کیا کہ 2 میں سے ایک کو زیارت کرنے کی اجازت دی جائے گی، ایک کو قتل کر دیا جائے گا. تو امام حسین کی خبر کی زیارت کا شوق، جذبہ یہ تھا کہ 2 آتے اور کہتے کہ تم میں سے کسی کو بھی مارو. مولا کی زیارت تو دونوں کو ملے گی. کسی کو بھی مار دے، مولا کی زیارت تو دونوں کو ملے گی. کسی کو مرنے کے بعد ملے گی، کسی کو زندگی میں خبر کی زیارت ملے گی. تو ایسا ماحول چل رہا تھا کہ
ایک کو مارتے تھے دوسرے کو چھوڑتے تھے قبر کی زیارت کے لیے. ایسے میں ایک ضعیفہ ایک نوجوان کو اپنے ساتھ لیے ہوئی پہنچی اور نوجوان نے کہا کہ مجھے قتل کر دو, میری ماں کو زیارت کرنے دو. اللہ ایسی اولاد ہے سب کو کہ جو امام کے زیارت کے لیے اپنے آپ کو پیش کر رہا تھا ماں کے لیے کہ مجھے قتل کر دو, میری ماں کو بھیج دو. تو انہوں نے کہا کہ ہم قتل کیسے کریں گے جانتے, تو انہوں نے کہا جیسے قتل کرتے کر دو, میرے مولا کے لیے میں اپنے بیٹے کی قربانی دینے تیار ہوں. ایسی ماؤں کو سلام. تو کہا کہ تیری گود میں تیرے بیٹے کا سر کاٹ. اس نے کہا کوئی غم نہیں, میری گود میں میرے بیٹے کا سر کاٹا جائے. لیکن جب اس کے بیٹے کا سر کاٹا جا رہا تھا تو اس کی آنکھ میں آنسو آ گئے. تو بیٹے نے کہا کہ ماں کیا میرے لیے رو رہی؟ تو کہا کہ نہیں, مجھے اکبر یاد آ رہا ہے, مجھے علی اکبر یاد آ رہا ہے کہ ہائے حسین نے کیسے دیکھا ہوگا اکبر کو دم توڑتے. یہ تھی محبتیں. امام نے 3 شرطیں کہی. کہا کہ اگر ہم دنیا سے شہید ہو جائیں تو ہمیں دفن کر دیا جائے, زائر کو قبر کا نشان بتایا جائے, اور تیسری وصیت جو کی وہ بھی اپنی مظلومیت کے ذکر کو عام کرنے کے لیے کی. کہا کہ جو کوئی زائر آئے اسے 3 دن اپنا مہمان رکھنا اور اسے بتانا کہ اس کا آقا 3 دن کا بھوکا پیاسا شہید کیا گیا. تمہارا آقا 3 دن کا بھوکا پیاسا شہید کیا گیا. امام وصیتیں کر چکے تو عورتوں کی طرف مخاطب ہوئے اور کہا کہ بنی اسد کی عورتوں, عرب میں دستور ہے کہ اگر مرد ڈر جائیں تو عورتیں حمیت دلاتی ہیں, غیرت دلاتی ہیں, شجاعت دلاتی ہیں. تم اپنے شوہروں کو آمادہ کرنا ہمارے گھر کے لیے, ایسا نہ ہو کہ ہمارے لاشیں کربلا کی تپتی زمین پر پڑے رہ جائیں. جب عورتوں کو سمجھا چکے, وصیت کر چکے, تو مولا عباس کو بلا کے کہا کہ خرمے لائے جائیں, یعنی کھجور منگائے امام نے, اور بچوں میں اپنے ہاتھ سے کھجور تقسیم کرتے تھے اور کہہ رہے تھے کہ بچوں دیکھو, تمہارے ماں باپ اگر ڈر جائیں تو تم کھیلتے کھیلتے آنا اور ایک ایک مشت خاک ہمارے قبروں پر, ہمارے جسموں پر ڈال دینا تاکہ ہمارے جسم ریت سے چھپ جائیں. اتنی وصیت کرنے کے بعد زہرا کے لال کا لاشا بے غسل کفن پڑا ہوا تھا. کل صبح کی وہ تاریخ ہے جبکہ شہداء کو دفن کیا گیا. یہاں پر خاص طور پہ 13 تاریخ کو دفن کی تاریخ کہا جاتا ہے اور تاریخ بیان کی جاتی ہے کہ جب 13 محرم آئی تب تک کہ یزید کا جو 10 دن میں جمع ہوا تھا لشکر پورا چلا گیا. بس جو لشکر جمع ہونے کے لیے 10 دن لگے تھے, لوٹنے میں 1 دن سے زیادہ نہیں ہوا. کیا ہوا؟ بنی ہاشم نے وہ تلوار چلائی کہ جتنے آئے تھے آدھے بھی نہیں جا سکے واپس. خیط الرجال تاریخ میں مل رہا ہے کہ واقعی کربلا کے بعد خیط الرجال پڑ گیا تھا. حسین اور حسین کے ساتھیوں نے ایسی تلوار چلائی کہ قیامت تک یاد رہ گئی عربوں کو. لیکن دکھائی اپنی بزدلی دکھائی کہ اپنے میتوں کو دفن کر دیا, لیکن حسین اور ان کے ساتھیوں کو جلتی ریت پر چھوڑ دیا اور بیمار امام کو اس بات کی مہلت نہ دی کہ اپنے بابا کو دفن کر دیا. 11ویں محرم کے حالات مجھے ملتا ہے جو کل گزری تاریخ, اس کے مسائل بیان بہت کم کیے جاتے ہیں, اس لیے تھوڑے سے مسائل سن لیں کہ بیمار امام دیکھ رہے ہیں کہ اونٹ لائے جا رہے ہیں. تو بیمار امام کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. تو زینب نے کہا کہ بیٹا رونے کا سبب کیا ہے؟ تو کہا پھپھی اماں یہ اونٹ آپس میں کیا کہہ رہے ہیں؟ فخر سلیمان ہے میرا امام, سمجھتا ہے کیا کہہ رہے ہیں. اونٹ آپس میں کہہ رہے تھے کہ ہم پر آل رسول سوار ہونے والے ہیں, ہم اپنی طرف سے کوئی تکلیف نہ دیں انہیں. جانوروں کو تو خیال تھا لیکن انسان کو خیال تھا. اور اس کے بعد تاریخ کہتی ہے کہ رسیاں لائی گئی. تو اتنی جرت نہیں تھی ادا کی کہ وہ زینب کے بازو میں حسن باندھ سکے یا اہل حرم کے کسی عورت کے بازو میں رسی باندھ سکے. نہیں تھی اتنی جرت. پھر کیا تھا؟ انہوں نے رسیاں لا کے چوتھے امام کو دی
کہا کہ اگر ہم ناموں سے رسول خدا کے قریب جانے کی کوشش کریں گے تو جل جائیں گے، لیکن ہمیں حکم ہے کہ اسیر کر کے لایا جائے، آپ انہیں رسی باندھیں۔ تو وہ بیوییں جن کا اکلوتا سہارا سید الساجدین تھے، انہیں کے ہاتھ میں رسی تھی، اور بیویاں آ کے کہہ رہی تھی سید الساجدین ہمارے ہاتھ باندھ دو، ایسا نہ ہو کہ شمر آپ کو تازیہ نہ لگائے۔ تو چوتھے امام ہر ایک بیوی کو رسن باندھ رہے تھے، اور جب رسیاں باندھ چکے امام تو بے کجا وہاں اونٹ لائے گئے، تو اونٹ پہ کون سوار کرے؟ تو زینب سوار کر رہی تھی ہر ایک بیوی کو۔ کیا آج علی اکبر نہیں ہے؟ لیلا آؤ زینب سوار کرو، آج قاسم نہیں ہے، آؤ فروا زینب سوار کرتی ہے۔ ربا کو کہا کہ اب کوئی کہا نہیں باقی مردوں میں، زینب تو میں سوار کرتی ہے، آئیے بھاگ۔ جب سب کو سوار کیا تو فضا کھڑی تھی، آخر میں کہا کہ ماں کی کنیز فضا تجھے بھی زینب سوار کرتی ہے۔ جب فضا کو سوار کر چکی تو ایک مرتبہ فرات کا رخ کر کے کہا میرے غیرتدار عباس زینب سوار ہو رہی ہے بھیا۔ بیمار امام آگے بڑھے اور زینب کو سہارا دے کے سوار کیا۔ قافلہ کوفے کی سمت روانہ ہوا، لیکن جب یہ تاریخ آئی اور بنی اسد کی عورتوں نے اپنے مردوں سے کہا کہ چلو دفن کرنے کے لیے، بڑی مشکل سے وہ لوگ آمادہ ہوئے۔ جب وہ لوگ جانے لگے تو عورتیں پیچھے پیچھے آنے لگی، تو انہوں نے رک کے پوچھا کہ بھئی اب تم کیوں آ رہی ہو؟ تو کہا کہ ان پر رونے والا کوئی نہیں، ہم زہرا کے لال پہ آنسو بہانے کے لیے چلیں گے۔ لیکن جب وہ لوگ پہنچے ہیں کربلا کی زمین پر جہاں لاشیں رکھے ہوئے تھے، جنہوں نے زیارت کی ہے انہیں معلوم ہے کہ کیا مقام تھا وہ، تو سب حیران کھڑے ہوئے تھے، کسی کے سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا۔ کیوں بتاؤں میں آپ کو، کسی کو بھی دفن کرنا ہو تو پہلے اسے پہچاننا پڑے گا کہ یہ کون ہے۔ کسی جسم پر بھی سر نہیں تھا، لباس تک لوٹ لیا گیا تھا، حیرانیوں میں ڈوبے ہوئے کھڑے تھے کہ ہم پہچانے تو کیسے پہنچائیں۔ ایسے میں سید الساجدین پہنچے ہیں، معجزے سے امام پہنچے، اور اس کے بعد امام بتاتے جا رہے ہیں کہ وہ جو پامال لاشا رکھا ہوا ہے وہ میرے قاسم کا لاشا ہے، یہ کربلا کا نوشہ ہے جس کا لاشا زندگی میں پامال ہوا۔ وہ جو سینے پہ برسی لگی ہوئی لاشا ہے وہ میرے بھیا علی اکبر کا لاشا ہے، وہ جو ننھا سا لاشا ہے وہ میرے بھیا علی اکبر کا لاشا ہے۔ ایک ایک لاشے کے لیے بتاتے گئے تو وہ لوگ آ کے کہنے لگے کہ مولا ایک لاشا بالکل پہچانا نہیں جاتا، فرات کے کنارے ہے، جانتے ہیں آپ عباس کا لاشا پہچانا کیوں نہیں گیا؟ عباس تو اتنے بلند قامت تھے کہ اگر گھوڑے پر بیٹھتے تو زمین پر خط کرتے تھے پاؤں، اتنا بڑا خط تھا۔ لیکن جب گئے ہیں امام، اب بھی جو لوگ ظاہر جاتے ہیں آگے گواہی دیتے ہیں کہ سب سے چھوٹا مزار عباس کا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ 11ویں محرم کی شب ہر لعین تلوار لے کے چلا، 9 دن تک عباس کے خوف سے جو جاگ رہے تھے وہ بزدل آ رہے تھے، کہیں کوئی جس کو جہاں موقع ملتا ضرب لگاتا گیا، یہاں تک کہ جب امام پہنچے ہیں تو لاشیں کو اٹھایا نہیں گیا بلکہ لاشیں کو جمع کیا گیا۔ عباس کی قبر کو لاشیں کو جمع کر کے بنانا، تو جیسے جمع کیا عباس کا جسم سمٹ کے ایک چھوٹی سی لاش میں آ گیا، اور اس کے بعد جو آخری لاشا حسین کا تھا وہ بھی یہی تھا کہ جب گھوڑوں نے جسم کو پامال کر دیا تو پھر سید الساجدین سے امام کا جنازہ اٹھایا نہیں گیا بلکہ لاشوں کے ٹکڑے جمع کرتے جاتے تھے اور آنسو بہاتے جاتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ جب پانی سامنے آیا امام نے کہا، وہ امام کیسے بھول گیا جس نے اپنے باپ کے لاشے کو ٹکڑوں میں جمع کیا، اور اس کے بعد یاد آیا کہ بابا نے وصیت کی تھی میرے اصغر کو سینے پر سلانا، تو ایک مرتبہ علی اصغر کا ننھا سا لاشا لیا اور حسین کے سینے پہ رکھ کے قبر بنا